أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مرحوم جناب اختر محی الدین صاحب، جو میرے بہت ہی عزیز میرے دل اور دماغ پہ چھائے ہوئے ہیں، ان کی موت کے بعد میرا دل بھی بیٹھا جا رہا ہے۔ ایسی بیماری ان کو نہ تھی کہ آج مجھے یہ دیکھنا پڑا۔ وہ تو میرے ساتھ تھے، ہمیشہ صبح اور شام رہتے تھے، لیکن کبھی کوئی تذکرہ نہیں کیا ایسا کہ مجھے فلانی بیماری ہے۔ مگر اچانک 4-5 دن کے اندر وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور مجھے اتنا دکھ دیے، اتنا دکھ ہوا کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم لوگ سوچے ہوئے تھے، مکمل نہیں ہو سکی۔ سچ ہے، انسان جو سوچتا ہے وہ ہوتا نہیں، یہ قدرت کا اصول ہے۔ بس اور کیا کروں، دل اتنا دکھتا ہے کہ کچھ کہنے کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ انہیں بڑی خیر رحمت کرے۔ جانا تو ایک دن سب کو ہے، لیکن جس طرح یہ اچانک ہم سے جدا ہوئے، اس کا بڑا افسوس ہے، بہت افسوس ہے۔ میں بحیثیت صدر انجمن خادم الحجاج بیدر کا اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ ہمارے انجمن میں یہ جو مقام رکھتے تھے، بہت اعلیٰ مقام تھا ان کا۔ بس اس سے زیادہ میں کیا بتاؤں۔ اللہ انہیں خیر رحمت کرے اور ان کے پسماندہ کام کو صبر جمیل عطا کرے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت اس کی جس پر زمانہ کرے افسوس، یوں تو پیدا ہوئے ہیں سبھی مرنے کے لیے۔ الحاج جناب اختر محی الدین صاحب، جو ہماری انجمن خادم الحجاج کے نائب صدر تھے، وہ بے شمار خوبیوں کے حامل تھے۔ زمانہ ملازمت میں وہ بحیثیت اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر بلدیہ میں انہوں نے بہت کام کیا۔ اس دوران بھی بلدیہ کو زیادہ آنا جانا ہمارا لگا ہوا تھا۔ میرے والد بزرگوار کے وہ کوورکر تھے، اس حیثیت سے وہ میرے چچا بھی ہوتے تھے۔ لیکن کچھ سالوں سے جب سے وہ انجمن خادم الحجاج سے جڑ گئے تھے، ہمارا اور ان کا آپسی رشتہ چچا اور بھتیجے کا نہیں بلکہ ایک دوست کے جیسا رشتہ بن گیا۔ نہایت ہی منکسر المزاج، نہایت ہی بردبار اور نہایت ہی سنجیدہ فکر شخصیت کے حامل تھے وہ۔ یقیناً ان کے جانے سے ایک بہت بڑی خلا پیدا ہو گئی ہے، جس کو پر کرنا نہایت ہی محال ہے۔ آج اگر ہم سارے شہر بیدر پر نظر ڈالتے ہیں کہ کوئی
معتبر آدمی، کوئی معتبر شخصیت جس کو کسی جلسے میں صدارت دی جائے، کسی بڑی تنظیم، کسی بڑے اس میں کوئی موقع دیا جائے، تو ایسے اشخاص بہت کم نظر آ رہے ہیں۔ جناب اختر محی الدین صاحب جو وظیفہ حسن پر سبکدوش ہونے کے بعد گورنمنٹ نے پہلے تو انہیں ضلع وقف بورڈ کا ایڈمنسٹریٹر بنایا، وہ کام انہوں نے بخوبی انجام دیا، اور 2 سال پہلے انہیں عیدگاہ کا بھی ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا، اور اس کام کو بھی انہوں نے بڑے حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیا، اور یہ جو نئی باڈی وہاں پر تشکیل پائی انہی کی نگرانی میں تشکیل پائی۔ اب حال ہی میں حکومت نے انہیں جامع مسجد کا ایڈمنسٹریٹر بھی نامزد کیا۔ ہم اکثر ان کو کہا کرتے تھے اب بیدر میں ایسی کوئی شخصیت ہے نہیں جس کو کسی بھی باوقار ادارے کا ایڈمنسٹریٹر بنایا جائے، اس لیے آپ پرماننٹ ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ جہاں کہیں بھی حکومت کو کسی ادارے کے ایڈمنسٹریشن سنبھالنے کی سوچ آئے گی تو یقیناً آپ کا ہی نام سب سے پہلے آئے گا۔ اس طرح ہم ان کے ساتھ بڑے ہنسی مذاق کے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے۔ 10-12 سال پہلے آپ کی اہلیہ کے رحلت فرمانے کے بعد سے وہ دن رات ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے، صبح ناشتے پر بھی بلا لیتے تھے، دوپہر ہو شام ہو اکثر جو ہے نا ہمارے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ اس حیثیت سے ان کی یاد بہت ستا رہی ہے، اور بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ وہ کوئی کام کرتے تھے۔ تبلیغی جماعت سے بھی وہ وابستہ تھے، جماعت کے جو اجتماعات وغیرہ ہوتے تھے ان میں ان کے مفید مشورے اور ان کی پیروی وغیرہ بڑی بہتر انداز میں ہوتی تھی۔ اور پھر کاروان ادب مرکزی رحمت عالم کمیٹی کے بھی وہ نائب صدر تھے، اور تنظیم رابطہ ملت سے بھی وہ وابستہ تھے، اور ایسی بے شمار تنظیموں اور جماعتوں سے وہ وابستگی رکھتے تھے۔ مقصد صرف ایک ہی تھا کہ وہ کوئی وقت ضائع نہ کریں بلکہ قوم کی خدمت میں وہ سارا وقت لگ جائے۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بردبار اور دانشور شخص کے ساتھ ہم کو بیٹھنے کا اور ان سے کچھ سیکھنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے ہم کو عنایت فرمایا۔ والد صاحب کے دوست ہونے کے ناطے وہ ہماری چچا تھے، اور ان کا ادب کرنا ہم اپنے والد کا ادب کرنا، احترام کرنا سمجھتے۔ ہمارے صدر صاحب صغیر صاحب خود بھی ہمارے والد صاحب کے کو ورکرز میں سے ہیں، آپ کو بھی ہم اپنے والد کے مقام پر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور جناب اختر محی الدین صاحب جو اچانک بیمار ہوئے اور 3-4 دن کے اندر ہی اس دار فانی سے کوچ کر گئے، جب دواخانے میں ہم ان سے جا کر ملتے، وہ بات تو زیادہ نہیں کر پاتے تھے، لیکن پھر بھی وہ ہاتھ پکڑ کر دباتے اور آنکھوں سے آنسو اکثر ان کے روانہ ہوتے۔ بہرحال ہم آج کے اس موقع پر صرف یہی کہیں گے کہ ہماری جو NGO ہے، تنظیم ہے انجمن خادم الحجاج، ایک بہترین آدمی کو ہم آج کھو چکے ہیں، جس کا متبادل ملنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ میں اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ
ان کی بال بال مغفرت کرے. جو کچھ بھی ان سے چھوٹے موٹے گناہ اگر سرزد ہوئے ہیں تو اے اللہ ان کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب کرے. انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ ان کا معاملہ کرے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انہیں نصیب کرے. اور ان کے پسماندگان جس میں ان کا ایک بیٹا اور 4 بیٹیاں ہیں، ان تمام پسماندگان کو اللہ تبارک و تعالی انہیں صبر جمیل عطا کرے اور ان کے لیے ہمیشہ دعائے مغفرت کرنے والا اور ایصال ثواب کرنے والا بنائے اور ہم سب کا خاتمہ بھی بالخیر فرمائے. اس موقع پر میں صرف یہی پیغام ساری قوم کو دینا چاہوں گا کہ مرنا تو ہر ایک کو ہے، لیکن سمجھدار آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنی تیاری کر لے. وقت آنے سے پہلے اپنا توشہ آخرت تیار کر لے، اور یہ خدمت خلق سے بڑھ کر اور کوئی توشہ آخرت نہیں ہوتا. اس لیے سبھی سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے آخرت کے توشے کی تیاری کر لیں، نمازوں کی پابندی کریں، صالح بننے کی کوشش کریں. اور میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی صلاحیت دیا ہے تو اس کو اللہ کے دین کو پروان چڑھانے میں، اس کی بقا کے لیے اس کو استعمال کریں، کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت، اللہ کی دی ہوئی دولت، اللہ کی دی ہوئی صحت، یہ سب اللہ کی امانت ہے. اس کو اللہ کے لیے استعمال کریں، قوم کے لیے استعمال کریں، ملک کے لیے استعمال کریں. آج کا یہ جو موقع ہے، انجمن خادم الحجاج کی جانب سے جو تعزیتی اجلاس رکھا گیا ہے، اس اجلاس کی صدارت ہمارے انجمن کے صدر الحاج سید صغیر احمد صاحب فرما رہے ہیں، اور انجمن کے جملہ اراکین الحمدللہ یہاں سب موجود ہیں. ہر ایک کا دل پسیجا ہوا ہے. ہر کوئی اس موقع پر اظہار خیال کر رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ وہ ایسے تھے، مرحوم ان کے ساتھ ویسے تھے. یقینی طور پر کوئی بچہ ہو یا بڑا ہو، کوئی یہ محسوس نہیں کر سکتا تھا کہ کس کے ساتھ ان کے تعلقات زیادہ گہرے تھے. ہر ایک کے ساتھ بالکل ہنس بول کر بات کرتے اور خاموش طبیعت کے تھے. کبھی اپنے سبارڈیننٹس کو بھی جو ہے نا وہ ڈراتے یا کچھ غلط نہیں کہتے تھے. کل ہی ان کے ایک سبارڈیننٹ سے میری بات ہوئی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ کام جو ہم کو وہ کہتے تھے اگر ہم کرنے میں لیٹ کر دیتے تو ہم کو ڈراتے نہیں بلکہ وہ خود وہ کام کر دیتے تھے. ایسی بہترین شخصیت ہمارے بیچ میں آج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور اپنی جوار رحمت میں جگہ دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے غوث قریشی صاحب بھی اس موقع پر اپنے مختصر سے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. یہ افسوسناک ہمارے سرپرست اختر مودین صاحب، الحاج اختر مودین صاحب کا انتقال میں بہت کافی ملال ہے، اور ہماری انجمن کے ذمہ دار نائب صدر کے حیثیت سے اچھے خوش مزاج اور نرم طبیعت کے مالک تھے. اور آپ یہیں کمیٹی میں نہیں بلکہ عام شہر میں یہ تاثر ہے، ہر جگہ خوش آئین انداز سے کبھی اونچی بات یا کسی کی دل چکنی بات نہیں کرتے تھے، اور کوئی اونچی بات بھی رہی تو خوش انداز سے اپنے انداز سے سمجھا بنا کے مسئلے کو حل کرتے تھے. رہی بات سابقہ میں بھی جامع مسجد بیدر سے ان کا گہرا تعلق بھی تھا، جب سے خدمات تبلیغی جماعت میں اور معاملات میں مسجد کے تعمیر کے مسئلے میں بھی آپ چڑھ بڑھ کر اپنے انداز سے، تعمیری انداز سے بہتر کام کرنے کی کوشش کیے، اور کوئی معاملہ بھی اپنے انداز سے سب کے ساتھ لیتے ہوئے چلتے رہے. اور میں مرحوم کے حق میں ہم دعا گوئیں، اہل خاندان کے حق میں دعا گئیں، ان کے تمام متعلقین کے حق میں اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائیں. جو بھی ہے اس کا نظر
بدر ان کا ہمارے ملت اسلامیہ کا بڑا نقصان ہوئے. اللہ سے دعا ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ محمد نصیب فرمائے. اتنا کہتے ہیں اپنی جگہ.